جادوئی قلم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹینا نام کی ایک نوجوان لڑکی کو قدیم چیزیں اور نوادرات جمع کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن ٹینا ایک قدیم نوادرات کی دکان پہ کچھ نیا خریدنے گئی۔ اچانک ٹینا کی نظر ایک قدیم قلم پہ پڑی اور اسے فوراً ہی اس سے پیار ہو گیا۔ وہ جلد از جلد اس قلم سے لکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، اس نے ایک خالی کاغذ پہ لکھنا شروع کیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مگر یقینی طور پر کاغذ پر موجود حروف چمکنے لگے، وہ ہوا میں تیرنے لگے، اور پھر ٹینا حیران رہ گئی جب وہ ایک خوبصورت تتلی میں بدل گئے۔ ٹینا بہت خوش تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئے ہیں۔ اس دن سے اس نے ہر فارغ لمحہ اپنے جادوئی قلم سے لکھنے میں صرف کیا۔ اس نے اپنی ایک ایسی دنیا بنائی جو ہر طرح کی حیرت انگیز مخلوقات اور مہم جوئی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن ٹینا کا سب سے اچھا دوست ٹام ملنے آیا۔ وہ جادوئی قلم سے متاثر ہوا اور ٹینا سے التجا کی کہ اسے بھی جادوئی قلم سے لکھنے کی اجازت دے۔ ٹینا پہلے تو ہچکچاہٹ کا شکار تھی، لیکن آخرکار اس پر راضی ہو گئی۔ ٹام نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ اس نے تیز پنجوں اور تیز سانسوں کے ساتھ ایک خوفناک ڈریگن لکھا۔ لیکن جیسے ہی ڈریگن زندگی میں آیا، اس نے ٹینا کی دنیا میں تباہی مچانا شروع کر دی۔ اس نے درختوں کو جلا دیا اور باقی تمام مخلوقات کو خوفزدہ کر دیا۔ ٹینا کا دل ٹوٹ گیا، اس نے اپنی دنیا کو اس طرح کی افراتفری میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ڈریگن کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا جادوئی قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اس نے تلوار اور ڈھال کے ساتھ ایک بہادر جنگجو لکھا۔ جیسے ہی جنگجو نمودار ہوا، دونوں نے سخت لڑائی کی، لیکن آخر میں جنگجو نے فتح حاصل کی۔ ڈریگن دھوئیں کے ایک جھونکے میں غائب ہو گیا اور ٹینا کی دنیا سابقہ امن اور خوبصورتی میں بحال ہو گئی۔ اس دن سے ٹینا نے کبھی کسی اور کو اپنا جادوئی قلم استعمال کرنے نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اس نے لکھنا اور تخلیق کرنا جاری رکھا، لیکن ہمیشہ اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ اپنی طاقت کو اچھے کے لیے استعمال کرے۔